عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ یادگار سیریز کے تحت حج پر ایک نظر کی چوتھی قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ریاست کرناٹک کے عازمین حج کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا کرناٹک کا حج بھون سارے ملک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تمل ناڈو سے، کیرلا سے، آندھرا سے یہاں کے انتظامات کی تعریف سن کر لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں عازمین حج کے ساتھ آئے ہوئے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ خیام و طعام کا نظام بھی ہے، سہولت میسر ہے۔ وزیر موصوف وزٹ ضمیر احمد خان صاحب کی دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں اس کا اجر دے، آمین۔ اور چیئرمین حج کمیٹی کے ذوالفقار ٹیپو کی قیادت میں جواں سال قائد ہیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، بہترین تربیتی پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ وظیفہ یاب کے ایس آفیسر اعجاز صاحب بڑی جاں فشانی کے ساتھ عازمین حج کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ساتھ ہی مولانا زین العابدین صاحب رشادی و مظاہری صاحب بھی بہترین تربیت سے نواز رہے ہیں۔ یہ کرناٹک کے عازمین حج کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ تربیت گاہ میں تربیت دینے کے باوجود کافی عازمین حج ان تربیت گاہوں سے استفادہ اٹھانے میں ناکام ہیں اور ان کی باتوں کو انسنی کر کے نوٹ کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 2024 میں پچھلے سال میرے حج کے سفر سے پہلے ان تربیتی پروگرام میں جو اہم نکات نوٹ کیے تھے، جس سے مجھے میرے سفر میں کافی رہنمائی ملی تھی، اس سال جانے والے عازمین حج کی سہولت کے لیے یہ کلپ بنا رہا ہوں۔ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور استفادہ کریں۔ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جن تک بھی یہ کلپ پہنچتی ہے، میں ان سے خصوصاً اور ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ثواب کی نیت سے ہی صحیح عازمین حج تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جو اپنی انقلابی ہمہ گیری کی وجہ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کس و ناکس پر فریضہ حج عائد نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مخصوص شرائط، انفرادی خصوصیت ہیں۔ اسلام کے مقررہ معیار پر اترنے والا شخص ہی فریضہ حج کی ادائیگی میں اگر جلدی اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی صاحب استطاعت پیسے ہونے کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کے حق میں سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلپ میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ حج کے معنی لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں۔ حج کا معنی لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں۔ اصطلاح شرح میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر ارکان ادا کرنے کا نام حج ہے۔ عازمین محترم، حج کی جانے سے پہلے جو تیاری کرنی ہے اس کے چند نکات ہیں، نوٹ کر لیں یا آپ یہ کلپ کو اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ 5 سے 6 جوڑے کپڑے، یہ گرم سویٹر یا کوٹ، مکہ یا مدینے میں کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے، اب تو نہیں ہے۔ 2 تہبند، 2 تولیے، اوڑھنے کی 2 چادریں، احرام کے 2 چادریں، ایک ایسی جانماز جس پر نیچے کی طرف چمڑا یا ریگزین یا پلاسٹک لگا ہوا ہو کہ کہیں بھی ہم زمین میں نماز پڑھ سکیں۔ موسم کے مطابق ایک بستر جس میں ایک کمبل بھی ہو، قریباً 1 گز چوڑی اور 2 گز لمبی، پلاسٹک کی ایک چٹائی جس کو ہر جگہ بچھایا جا سکے، رسی کی ایک مضبوط ڈوری پلاسٹک کی، سوئی، دھاگا، چاقو، استرا، قینچی، سوٹ کیس، ایک درمیانی قسم کا ہینڈ بیگ، ایک چھتری، ایک لوٹا، ایک بالٹی، ایک ٹارچ،
آج کل تو وہاں پر میسر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بیگ جو گلے میں لٹکایا جا سکے، جس میں پاسپورٹ اور اس طرح کے ضروری کاغذات رکھے جا سکیں۔ پاسپورٹ کا ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اپنے ساتھ کھلا سامان لے کر نہیں جانا، کوئی سامان کپڑوں میں لپٹا ہوا نہ ہو۔ ہینڈ بیگ میں 4 چیزیں ممنوع ہیں: مسواک، آئل اور لوہے کی چیزیں ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ATM کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اور 6000 سے زیادہ ریال آپ نہیں لے جا سکتے۔ بہت سی چیزیں وہاں ملتی ہیں، لیکن صرف اس خیال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لے جانے کی صورت میں وہاں کا ایک لمحہ بھی اعمال میں گزرے، نہ کہ بازاروں میں۔ آپ کا ہر ایک لمحہ اعمال میں گزرے، نہ کہ بازاروں میں۔ سامان کم ہو تو سفر میں آسانی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کم سے کم سامان ساتھ لے کر جائیں۔ عازمین محترم، ارشاد خداوندی ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کا یہ حق لوگوں پر فرض ہے جو یہاں تک اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، اور جو کوئی منکر ہو گیا تو اللہ کے سارے جہانوں کے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اس بندہ مومن کے بارے میں جو استطاعت کے باوجود فریضہ حج کو ادا نہ کرے، زاد راہ اور سواری کا انتظام ہو جن کے ذریعے کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، حج نہ کرے اور اسی حالت میں موت آ گئی، عیسائی ہے اور یہودی ہو کر مرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: جس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، یا اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ حج ادا نہ کرے، مال کی زکوٰۃ نہ دے، تو وہ موت کے وقت واپسی کی تمنا کرے گا۔ موت کے وقت واپس دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا۔ کنز الاعمال۔ عازمین محترم، حج کے سفر شروع سے پہلے گناہوں سے پاکی ضروری ہے۔ اپنے گناہوں سے خدا کے سامنے سچی توبہ اور اس سے معافی اور بخشش کی درخواست کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کچھ بندوں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، خواہ وہ گھر والے ہوں، خواہ رشتہ دار ہوں، خواہ پڑوسی ہوں، دوست و احباب ہوں، تو اولاً حج کو نکلنے سے پہلے ان کا معاملہ بھی پوری فکر و کوشش سے صاف کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ بندوں کے حقوق کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ بندوں کے حقوق کا بوجھ بھی آپ کی گردن پر نہ ہو۔ جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو کسی کا قرض آپ کے ذمے نہ ہو، کسی کی امانت آپ کے پاس نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکے آپ کے گردن پر بندوں کے حقوق العباد کا بوجھ آپ کے گردن پر نہ ہو، اس کا خیال رہے۔ جب گھر سے روانگی کا وقت آئے تو جہاں تک ہو سکے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایسے مبارک کام کو آپ کی توفیق دی، اور اس کے بعد دعا کریں سفر میں آسانی ہو، ہر طرح کی خیر و عافیت ہو، گناہوں سے بچے رہنے کی خوب دل سے دعا مانگیں۔ اس کے بعد گھر والوں سے رخصت ہو کر اللہ کا نام لے کر گھر سے چل۔ عازمین محترم، غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عازم حج کو اس سفر پر ابھارنے والی چیز خدا کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر اس وقت تک کوئی آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، اس کے حبیب رحمت للعالمین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، اپنے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو۔ جب یہ شخص اس نیک ارادے کے ساتھ اپنے قدم گھر سے نکالتا ہے، اس کے دل کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے۔ عازمین محترم، دوران سفر خاص ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے ہر نماز وقت پر اور جماعت سے پڑھی جائے۔ ساتھیوں سے آپ کا برتاؤ محبت اور خدمت کا ہو۔
किसी से लड़ाई झगड़ा न हो, किसी को आपसे तकलीफ न पहुंचे, गुनाहों के कामों और गुनाहों की बातों के अलावा बेकार और फजूल बातों से अपनी हिफाजत की जाए। आपसे ज़्यादा दीन जानने वाले हों तो उनसे सीखें और आपसे कम जानने वाले हों तो उनको सिखाएं। अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र से कभी गाफिल ना हो। याद रखें, ये सफ़र एक मुबारक सफ़र है, इसका हर लम्हा मुबारक है। इसको अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र से कभी गाफिल ना हो। हर वक्त किसी न किसी इनफरादी या इज्तिमाई अमल में मशगूल रहें। ज़िक्र, दुआ, तबलीग व दावत और तालीम व खिदमत जैसे अमाल में लगे रहें। मज़हब इस्लाम रवादारी और मसावत का दर्स देता है, मगर मज़ाहिब दीगर मज़ाहिब की तरह वो अपने किसी भी पैगाम को सिर्फ ज़ुबान और क़लम तक महदूद नहीं रखता, बल्कि अपने पैगाम को अमली हैसियत देने के लिए अपने मानने वालों फ़र्जंदान तौहीद व इस्लाम के दिलों में फ़िक्र और अमल की क़ुव्वत पैदा करता है, ताकि इसके नाम लेवा किसी भी मैदान में पीछे न रहें। रवादारी मसावत का सबसे बेहतरीन व अज़ीम शान मुज़ाहिरा हज के मौके पर होता है। अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, मालिक हो या मुलाजिम, उस्ताद हो या शागिर्द, पीर हो या मुरीद, अरबी हो या आजमी, काला हो या गोरा, सब के सब एक ही लिबास में और सबकी ज़ुबान पर बस एक ही सदा होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस मौके पर हद बंदियों के कोई कायल नहीं हैं। काले गोरे के फ़र्क को हरगिज़ कबूल नहीं करते। अरबी व अजमी के इम्तियाज़ात को कोई अहमियत नहीं देते हैं। अमीरी गरीबी का कोई फ़र्क ये जानते ही नहीं। उनकी ज़ुबानों पर सिर्फ एक ही नारा है, उनके दिलों में सिर्फ एक ही ज़ात खुदाए वाहदहु ला शरीक की मोहब्बत व अज़मत मौजूज़न है। उनका वतन खुदा की वसी व अरीज़ ज़मीन है। उनकी आलमगीर कौमियत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। उनका खुदा एक है, उनका रसूल एक है, उनका आइन एक है और उनकी मंजिल एक है। एहराम की 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर कर जैसा ऊपर बतलाया गया तलबिया पढ़ना है और अल्लाह ताला से अर्ज़ करना है कि मैं सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए उम्रा या हज का एहराम बांधता हूँ। तो मुझे सही या बांधती हूँ, तो मुझे सही तरीक़े पर उम्रा या हज करने की तौफीक दे मेरे अल्लाह। शैतान और नफ्स के शर से मेरी हिफाजत फरमा और जो भी दुआएं चाहें मांगे। जब तक आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर उम्रा अदा न कर लें, उस वक्त तक कोई सिला कपड़ा नहीं पहन सकते। याद रहे, सर और चेहरा किसी वक्त भी नहीं ढक सकते। ऐसा जूता भी नहीं पहन सकते जिससे पाँव की पुश्त की उभरी हुई हड्डी ढक जाए। हजामत नहीं बनवा सकते, बल्कि जिस्म के किसी हिस्से का बाल भी नहीं तोड़ सकते। नाखून नहीं तराश सकते, किसी किस्म की खुशबू नहीं लगा सकते। बीवी से हम बिस्तरी ना हो सकते और कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो उस ख्वाहिश को उभारने वाली हो और जिससे नफ्स को लज्जत मिलती हो। किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकते, बल्कि अपने जिस्म या किसी कपड़े पर चलती हुई जूं भी नहीं मार सकते। ये सारी पाबंदियां आप पर उस वक्त तक रहेंगी जब तक कि आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप उम्रे से फारिग होंगे। हज और उम्रे के सिलसिले में यह पहला अमल है, यही एहराम है। जिस तरह नमाज पढ़ने वाला बंदा नमाज की नीयत करके तकबीर तहरीमा कह के नमाज में दाखिल हो जाता है, अब आपका फ़र्ज़ है कि एहराम की सारी पाबंदियों का ख्याल रखें, पूरी एहतियात बरतें, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, गुस्से को बिल्कुल आने ना दें, तलबिया कसरत से पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। खुलासे कलाम यह है, जिस मुक़द्दस मुबारक मसूद सफ़र पर आप जा रहे हैं और जिस अज़ीम शान और बाज़मत घर की ज़ियारत करने वाले हैं और गुंबद खज़रा आरामगाह इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री होने वाली है, यह सफ़र या मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह के नज़दीक नहायत रहमतों अज़मतों वाले हैं। जब यह सफ़र मुबारक व मसूद है, इस सफ़र का राही आज़िम हज भी मोहतरम व मुअज़्ज़म और महबूब है। आज़िम हरमैन शरीफैन की अज़मत का अंदाज़ा आप इस रिवायत से बखूबी समझ सकते हैं। हज़रत सुहैल बिन साद रज़ी अल्लाह की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
جب حاجی اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے آس پاس کے تمام ذرات، درخت، پتھر، ڈھیلے، سب کے سب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ منتہائے زمین تک چلا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس سے اس بات کی درخواست کرو کہ وہ تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ اپنے گناہوں کو معاف کروا کے آیا ہے۔ وہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس نعمت عظیم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ اس مبارک سفر میں آپ کی دعاؤں کو خداوند قدوس قدم قدم پر قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے، جہاں آپ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگیں گے، پوری امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے حق میں خیر و عافیت و کامیابی اور سربلندی کے لیے دعا کریں۔ شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے فلسطین کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، فلسطین کے حق میں امن و سلامتی کی دعا کریں، اور ہمارے ملک میں حالات سازگار ہونے اور فتح و نصرت کے امن و سلامتی کی دعا کریں۔ راج بھون سے آپ نکل رہے ہیں کرناٹک کے، بہت مبارک ہو۔ خدام الحجاج جو آپ کی شب و روز کیمپ میں انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، انتظامیہ کمیٹی، خادم الحجاج، تمام کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب کے حق میں دونوں جہاں کی سعادتوں کے لیے دعا کریں۔ قدم قدم پر آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، سہولتیں، آسانیاں پیدا فرمائے، ہر قسم کی دشواریوں، آزمائشوں سے آپ کو محفوظ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو وطن عزیز پہنچائے۔ بس یہی آپ سے گزارش ہے۔ محروم تماشا کو پھر دیدے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اللہ رب العزت دنیا کے کونے کونے سے حج کی ادائیگی کے لیے پہنچنے والوں کے حج کو قبول فرمائے، قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت، رحمت کو عام فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ تمام دوست و احباب سے جو یہ کلپ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، خصوصاً عازمین حج کو شیئر کریں، جو حج کو جانے والے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں، ان کو شیئر کریں۔ اگر چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں اسی حج کے سلسلے میں آپ تک راست پہنچ سکیں۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔